ہر نبی اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت، شریعت یا کتاب لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ لوگوں سے کلام نہیں کرتا، کیونکہ ہم ناقص ہونے میں انتہا پر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ غایت تجرد میں ہے، اس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم جیسے عام لوگ اس رب سے گفتگو کلام کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان لوگوں کی تربیت ہو، ان کو ہدایت ملے، مخلوق راہ مستقیم پر چلے۔ اللہ تعالیٰ اس امر کے لیے اپنے اور ہمارے درمیان ایک وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اس وسیلے کا نام نبوت و رسالت ہے۔ جو اس وسیلے پر جو اللہ اور مخلوق کے درمیان فائز ہے وہ نبی اور رسول ہے۔ یہ جو نبی اور رسول ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو عام بشری تقاضوں کے مطابق تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ ترین بشر ہوتے ہیں۔ جس وقت انبیاء کرام رسول اعظام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو سوال اٹھا، لوگوں نے کہا اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ فرشتہ آتا اور کہتا جی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کام کرنے ہیں، یوں نماز پڑھنی ہے، یوں روزہ رکھیں، یوں تو بس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو رسول بھیجتے، زمین میں انسان بستے ہیں تو ہم نے انسانوں میں سے رسول بھیجنا۔ زمین پہ فرشتے تو بستے نہیں ہیں۔ فرشتہ اگر رسول بن کے آ جاتا تو فرشتے نے تو روٹی کھانی نہیں، پانی پینا نہیں، اس کو نہ وضو کی ضرورت نہ غسل کی ضرورت، فرشتہ تو پاک ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہم نے پاک کیسے ہونا ہے، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، سونا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے؟ تو اللہ نے جو بشری عوارض ہیں ان کو بھی اسی طرح انبیاء اور رسول کو بشر ہونے کے ناطے دنیا میں بھیجا۔ یہ ایسا مؤثر ترین وسیلہ ہے جو اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک جیسے اللہ دیتا ہے یہ منوان ویسے پہنچا دیتے ہیں، ایسے ان میں خیانت نہیں، ان میں دیانت داری ہے، بالکل اللہ کا جو پیغام ہے نبی و رسول پہنچاتے ہیں۔ تو نبی مخلوق خدا کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت بھی لاتا ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے شریعت بھی لاتا ہے۔ اللہ انہیں کتاب یا صحیفہ دے تو وہ مخلوق کو کتاب اور صحیفہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اللہ کریم کے پروگرام سے نبی براہ راست واقف اور مطلع ہوتا ہے اور وحی الہی سے رہنمائی لے کر وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک محدث کا ہم نے کلام پڑھا اور ایک مفسر نے اس پر لکھا، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں، تو علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ان میں دونوں حیثیتیں رکھی۔ ان کا وصف نورانیت اس لیے رکھا تاکہ وہ اس وصف نورانیت سے اللہ سے فیض لے سکے، اور ان میں وصف بشریت اس لیے رکھا تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ تو رسول وصف نورانیت سے اللہ سے فیض لیتا ہے اور وصف بشریت سے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ نے دونوں جہات رکھ دی،
اگر نبی اور رسول صرف نور ہوتے تو ہم ان سے کیسے فائدہ لیتے؟ وہ اللہ سے تو فائدے لیتے. اور اگر صرف بشر ہوتے تو پھر وہ اللہ سے کیسے فائدہ لیتے؟ اللہ نے دونوں حیثیتیں رکھ دی تاکہ رسول اللہ سے احکام شرع لے کر اور اس کو امت تک منتقل کرتا رہے. سبحان اللہ. پھر جو رسول اور نبی ہیں وہ اللہ کے اس پروگرام پر پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کے لوگوں کے سامنے گزاری. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابو حسما سے کسی بات پہ ڈیلنگ کی. وہ پیسے لینے گھر گئے. 3 دن بعد وہ وہاں سے گزرے اور سرکار اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے وہیں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. جاہلیت میں تنصیب حجر اسود کا جب مسئلہ چلا, کہا جی جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. سب سے پہلے سرکار داخل ہوئے, سب پکار اٹھے صادق و امین. سرکار نے سارے قبائل کو بٹھا کے اتنا پیارا طریقہ اپنایا, ہر ایک نے چادر کا پلو پکڑا, حجر اسود کو لگا دیا. تو نبی پہلے عملی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی زندگی پیش کرتا ہے, پھر اللہ کا پیغام نیکی کے لیے ان کو پہنچاتا ہے اور ان کو ترغیب دلاتا ہے. اس طرح نبی اور رسول اللہ کی طرف سے منتخب چنیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام بشر سے افضل و اعلیٰ ہیں, اور اللہ یہ منصب ان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا عمل کر کے لوگوں کو بتائیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اچھا, اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی ہدایت. انسان پہلے بھٹکا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حال تھا؟ باپ اپنی بیٹی زندہ جا کے زمین میں دباتا ہے. ایک شخص بڑے پریشان صحابی تھے, کلمہ پڑھ لیا. سرکار نے پوچھا, عرض کیا پیارے آقا میں نے اپنی 10 بیٹی زندہ زمین میں دبائی ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ انسانیت بھی سسک رہی تھی, لوگوں کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں تھا. ایک قبیلے کی لڑائی ہوتی ہے تو 3 نسلیں مٹ جاتی ہیں, لڑائی ختم نہیں ہو رہی. اور لڑائی کس پہ ہوئی تھی جی؟ گھوڑا میں نے آگے نہیں بڑھانا تھا, تم نے کیوں بڑھا دیا؟ میں نے آگے بڑھانا تھا, تم پانی میں نے پلانا تھا, تم نے کیوں پلایا؟ اس پر جھگڑے, 3 نسلیں ختم. اچھا, اب رسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسول آ کے انسان کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجتا ہے. ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے حضرت آدم علیہ السلام اور رسول. آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام, سلسلہ چلتا گیا, ہدایت جاری رہی. ہر شریعت میں کچھ پہلو باقی رہے, تکمیل شریعت نہ ہو سکی. کامن باتیں رہیں. یہ جملہ غور سے سمجھیے گا. سارے نبیوں میں اگر آپ کہیں کچھ کامن باتیں, ہم کہیں گے ہاں, جو ہر نبی نے دی. مثلا آدم سے لے کر ہمارے آقا تک ہر ایک نے توحید کا پیغام دیا, رسالت کا پیغام دیا, ملائکہ کا بتایا, آخرت کا بتایا, نیکی پر ثواب ملنے کا بتایا, گناہوں پر سزا ملنے کا بتایا, اللہ کی صفات الہیہ کے بارے میں بتایا, جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا. یعنی یہ وہ کامن باتیں ہیں جو تمام کی تمام شریعتوں میں موجود رہی, سب کی طرف. اللہ رب العزت نے جو احکام زندگی گزارنے کے دیے ان میں کچھ پہلو رہ جاتے تو دوسرا نبی آتا, دوسرے رسول آتے, احکام نئے آ جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا. پھر اگلے رسول, جو ان کے احکام رہ گئے پھر اگلے کے لیے. یہ سلسلہ انسانیت کے لیے تھا, چلتا گیا. مکمل ہدایت اللہ نے ہمارے آقا سے پہلے کسی رسول کو عطا نہیں کی. یہ بات کلیئر ہوگی جی؟ رسول آتے گئے لیکن تکمیل نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن کا باعث شادی ہو رہی ہے کیونکہ اور کوئی انسان تھا ہی نہیں. سگی بہن کا مطلب یہ نا, وہی حضرت حوا سے بیٹی پیدا ہوئی, اسی حضرت حوا سے بیٹا پیدا ہوا, دونوں کا نکاح ہو رہا ہے. لیکن اب بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو شریعت کی تکمیل نہیں تھی. شریعت یوسفی میں جو بھی بادشاہ کے سامنے آتا ہے
سجدہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, میں نے دیکھا ہے 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آپ کے والد نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے سارے بھائی میں اور تمہاری امی سمیت سارے تمہیں سجدہ کریں گے. یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے, یہ سارے بھائی 11 اور ماں باپ دونوں آئے, سب نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہ سجدے ان کے شریعت میں تھا. اسی طرح یہ سلسلے چلتے گئے, لیکن مکمل ہدایت کسی بھی رسول کی شریعت میں نازل نہ کی گئی. اور پہلے انبیاء کرام کی عملی رہنمائی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط بھی نہیں تھی. یہ بھی جملہ غور سے سمجھیے گا. یعنی جیسے ہمارے آقا کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ فرماتا آنکھ بند کر کے عمل کرو, لیکن پہلے رسول اور نبی کے لیے ساری زندگی ان کے لیے لوگوں کے لیے قابل رہنمائی نہ تھی, مکمل رہنمائی نہ تھی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بادشاہوں کی طرح تھی, ان کی شاہانہ زندگی تھی, ان کے گزارنے کا انداز, اور یہاں تک کہ بعد لوگوں نے تو ان کو کہا کہ یہ تو نبی نہیں تھے, تو تھے ہی جادوگر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, ان شیطانوں نے کفر کیا. لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن ان کی زندگی کا ہر پہلو ان کی امت کے لیے رہنمائی کے لیے نہیں تھا, کیونکہ ان کی زندگی شاہانہ تھی اور اس طرح کا انداز باقی کے لیے نہ تھا. فقر اور استغنا کے لیے ان کی حیات مبارکہ نمونہ نہ رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد میں زندگی گزار دی, تنہا رہے. ان کی زندگی کا یہ پہلو تجرد میں زندگی گزار دینا, یہ باقی لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب نہیں بن سکتا. تقریباً ان کی زندگی کے پہلو دیکھیں تو 28 سے 33 سال کے درمیان زندگی کے پہلو ملتے ہیں, باقی پتہ ہی نہیں. تو پھر ان کی زندگی کا تجرد, ان کی پاک زندگی میں اس دواجی زندگی کی رہنمائی نہیں ملتی. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو اس دواجی زندگی کے اصول نہیں ملیں گے. اس لیے آپ کرسچینٹی کے اندر جب اس دواجی زندگی کے ایک فیملی سسٹم کی بات کریں گے تو آپ کو کما حق ہو کمپلیٹ قوانین نہیں ملیں گے. یعنی یوں سمجھیے پہلی شریعتیں جزوی تھیں. کیا تھیں؟ جزوی, تھوڑے تھوڑے مسائل پر مشتمل تھی. تمام انبیاء کی زندگی میں انسانیت کے لیے مکمل نمونہ نہیں تھا. ہاں ان کی زندگی میں پورا ضابطہ اخلاق ضرور ملتا ہے, لیکن ضابطہ اخلاق اور چیز ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ اور چیز ہے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو جدا 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 جو احکام دیے, ضابطہ اخلاق ایک رکھا, لیکن ان کی زندگی لوگوں کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہ بن سکی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے محبوب بھیجے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ بن گیا. اور مزے کی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر دور کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. یعنی اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ہماری گفتگو چلے گی. ہر دور کے تقاضے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفرادی زندگی دیکھیے, آپ کو اس کے اصول مل جائیں گے. اسلام سے قبل آپ نے کیا معاملات رکھے غیر مسلموں سے, اس کے اصول مل جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ملا, آپ کو اس کے اصول مل جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ فرما ہے, کائنات پہ غور و فکر کر رہے ہیں, مراقبے کی کیفیت میں ہے, آپ کو سرکار کی زندگی کا یہ اصول مل جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار کیا ہیں, آپ کو سرکار کے 27 غزوات میں تلوار اٹھا کے سرکار جاتے ہوئے نظر آئیں گے. 27 غزوات میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے ماننے والے کیا کوشش کر سکتے ہیں, آپ کو 86 جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کرتے ہوئے دکھائی دے دیں گے. ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی پہلی مدینہ کی ریاست بناتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. یعنی یوں سمجھیے
آپ کی اکنامیکل سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، آپ کا ڈیفینسو سسٹم، پوری زندگی گزارنے کا جو آل اوور دا ورلڈ جو سسٹم ہے، اگر آپ اس کو سوشل اوبلیگیشن میں دیکھیں، معاشرتی ذمہ داریاں، اگر آپ اس کو مورل ویلیوز میں دیکھیں، اخلاقی ذمہ داریاں، آپ اس کو معاشرت میں، معیشت میں، معاشیت میں، آپ اس کو سیاست میں، اقتصادیت میں، آپ جس پہلو سے دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں شریعت مکمل کرنا تھی، اس کے بعد اب کسی اور رسول نبی کو نہیں بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس دور کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس شریعت میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھ دی، قیامت کی صبح تک جو مسئلہ پیش ہوگا سرکار کی شریعت میں وہ موجود ہوگا۔ اس پر ہم ایک نشست رکھیں گے آگے جا کے، آپ جو مسئلہ کہیں گے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ بھی یہ دیکھیں، یہ قرآن میں، یہ حدیث میں، اصول بتا دیے۔ یعنی یہ نہیں صرف آج 1444 سال گزر گئے نا، آپ کہیں گے جی مکہ اور مدینہ کے احوال تو تھے، نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے کا مسئلہ پیش کریں۔ ہمارے پاس رمضان شریف میں جب ہم لائیو ٹرانسلیشن میں بیٹھتے 3 گھنٹے، ناروے سے کال آئی، وہاں سورج غروب ہی نہیں ہو رہا، روزہ انہوں نے بھی رکھنا ہے۔ ہمیں ایسی جگہ کال آئی جہاں سورج آ ہی نہیں رہا، رات ہی رات ہے، اور عموماً رات کو روزہ تھوڑی ہوتا ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک ہے جہاں دن آ ہی نہیں رہا، ہے ہی رات، روزہ اس نے بھی رکھنا ہے، وہاں بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے۔ ہم نے اس کو ایسے طریقے سے وضاحت کی، الحمدللہ وہ مطمئن بھی ہوئے، اور اس شریعت نے اس بندے کی بھی رہنمائی کر دی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی وہ سالڈ نہیں ہے، ہمارا سالڈ ریلیجن نہیں ہے کہ جامد ہے، اس میں فلیکسیبلٹی رکھی، اور اس میں قیامت تک کے جتنے بھی انسان کے احوال ہیں سارے کا سارا حل موجود ہے۔ آج 2023 میں بیٹھے ہیں، آج کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، 2030 کے بھی ہوں گے، 50 کے بھی ہوں گے، 60 کے بھی ہوں گے۔ اللہ نے ہمارے آقا کو ایسی شریعت عطا فرمائی۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی جزوی احکام کے حوالے سے رہنمائی تھی، اگرچہ انہوں نے جو اخلاقی اقدار تھی وہ چیزیں سب بتائیں، لیکن باقی احکام جزوی تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جمع کر کے ہمارے آقا کی ذات کی صورت میں ظاہر کر۔ اس پہ علامہ روم کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں دارن تو ہما داری، فرمایا وہ جتنے مل کر خوبیاں رکھتے تھے رب نے ساری آپ کی ذات میں جمع کر دی۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، اللہ نے وہ آپ کی ذات کے اندر جمع کر دی۔ تو یہ آج ہم نے آج کی جو گفتگو ہے اس میں صرف ابھی یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلی شریعتوں اور قیامت تک کے لوگوں کے مسائل سب کا مجموعہ ہے۔ اب ہم اس کو پریکٹیکلی اگلے درسوں میں بتائیں گے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے تقاضے پورے کیے۔ جب قیامت تک ہمارے آقا کی شریعت تقاضے پورے کر رہی ہے پھر کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب آقا کی شریعت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔